چہلم شہدائے کربلا کا رہائی کی بعد اہل حرم کا کربلائے معلیٰ میں داخلہ۔ دو صفوں میں پوشیدہ مومن کی کہانی ہے، دو صفوں میں پوشیدہ مومن کی کہانی ہے، ایک بس مودتا ہے، ایک صاف بیانی ہے۔ افسوس نہ کہو ٹپکے جو شہ کی محبت پر، افسوس نہ کہو ٹپکے جو شہ کی محبت پر، پروانہ جنت ہے رحمت کی کہانی ہے، پروانہ جنت ہے رحمت کی کہانی ہے۔ دھو لیتی ہے دم بھر میں اعمال کے دامن کو، دھو لیتی ہے دم بھر میں اعمال کے دامن کو، پنہا میرے اشکوں میں دریا کی روانی ہے، پنہا میرے اشکوں میں دریا کی روانی ہے۔ اور آنکھوں سے برستے ہیں یاقوت بھی گوہر بھی، آنکھوں سے برستے ہیں یاقوت بھی گوہر بھی، ایک سیب کے دانوں میں دو طرح کا پانی ہے، ایک سیب کے دانوں میں دو طرح کا پانی ہے۔ قدرت سے رضا لے لی احمد سے علم پایا، قدرت سے رضا لے لی احمد سے علم پایا، وہ رات کا قصہ تھا یہ دن کی کہانی ہے، وہ رات کا قصہ تھا یہ دن کی کہانی ہے۔ اور نصرت کے مفسر کو دیکھیے تو کوئی رن میں بچپن کی ادائیں ہیں انداز جوانی ہے، بچپن کی ادائیں ہیں انداز جوانی ہے۔ اللہ نے گھر بخشا احمد نے زبان دے دی، اللہ نے گھر بخشا احمد نے زبان دے دی، حکمی میرے مولا کی پر لطف کہانی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ارشادی رسالت ہو رہا ہے، اعترافی بالذنوب واننی متمسک بولائے آل محمد۔ اے لوگوں، توبہ کرو اپنے گناہوں کی اور متمسک رہو محمد آل محمد علیہ السلام سے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا اور دامن آل محمد سے وابستہ رہنا۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دو، اپنے مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، ہم روز قیامت ان کی شفاعت کریں گے، اور اس وقت بے کسی اور اضطراب میں بجز ہماری شفاعت کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ صاحب سرور المومنین لکھتے ہیں کہ ایک روز شفیع روز جزا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں جناب سیدہ طاہرہ کی اور علی ابن ابی طالب، حسنین اور فضہ اور سلمان کے تشریف فرما تھے۔ ناگہاں جناب جبرائیل امین بحکم رب العالمین ایک طاس پر از شہد لے کر نازل ہوئے۔ عرض کی، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، خدا بعد درود و سلام ارشاد فرماتا ہے کہ اس طاس میں جو ایک باری خط نمایاں ہے، اس میں ایک راز پنہا ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہر ایک مثل کہے اس کے لیے اور شہد نوش فرمائے، ایک مثل کہے اور شہد نوش فرمائے۔ بس یہ سن کر جناب فضہ نے عرض کی
یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہ کنیز ایک مثال عرض کریں۔ تو آپ نے فرمایا بیان کرو فضا۔ فضا نے کہا زکوٰۃ نمبر 1 کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس تاثیر یہ جو تاث ہے جس میں شہد ہے، اس تاثیر روشن و منور ترین ہے۔ کیا چیز؟ زکوٰۃ۔ اور دینا زکوٰۃ کا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، زکوٰۃ دینا۔ لیکن مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ پہنچانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ دوسرا ہے نور ایمان کہ اب بولتے ہیں جناب سلمان فارسی نے عرض کی آقا اجازت ہو تو میں بھی ایک مثال پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا ضرور۔ جناب سلمان نے کہا نور ایمان اس تاج سے زیادہ روشن اور لذت ایمان اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو قبر تک اپنے ساتھ لے جانا اس لکیر سے زیادہ باریک ہے۔ اب ہے آگے علم۔ اب جناب امام حسن علیہ السلام نے باجازت عرض کیا کہ علم اس تاج سے زیادہ روشن تر ہے اور لذت علوم طالبان علم کے واسطے اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اس خط سے زیادہ باریک ہے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی مثال دے رہا ہے۔ اب ہے آگے سلطنت۔ پھر شہید کربلا امام حسن علیہ السلام نے اجازت لی اور عرض کی سلطنت اس تاج سے روشن تر ہے، لیکن تسخیر کرنا ملکوں کا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور عدالت کرنا سلاطین کا اس خط سے زیادہ باریک تر ہے۔ آگے ہے زن و صالحہ۔ جناب سیدہ طاہرہ نے اجازت لی اور کہا زن و صالحہ اس تاج سے زیادہ روشن تر ہے اور زلزت عصمت و عفت عورتوں کو اس شہد سے زیادہ شیریں تر ہے، لیکن حفاظت عصمت عورتوں کے لیے اس بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ نبوت۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت اس تاج سے اولا اور روشن تر ہے، اور نبی کی محبت دوستوں کے دل میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن نگاہ رکھنا حرمت اولاد نبی پر اس بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ آگے ہے نور رحمت۔ اب جناب جبرائیل امین عرض کیا، جناب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ نور رحمت رب العزت اس تاج سے روشن تر ہے، اور رحمت پروردگار کی اپنے بندوں پر اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اللہ کو اپنے سے راضی رکھنا اس بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ ناگا آواز غیب آئی، اللہ کی آواز آئی کہ ناگا آواز غیب حجاب قدرت سے آئی، تم سب کا کلام درست ہے اور بجا بھی ہے، لیکن بہشت اس تاج سے زیادہ روشن ہے، اور نعمت ہائے بہشت اس شہد سے زیادہ لذیذ و شیریں ہے، لیکن صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک تر ہے۔ اب غور کیجیے آپ لوگ کہ کون سا شے ہمیں صراط مستقیم سے بآسانی گزار لی جائے گا، وہاں سے ہم بآسانی سے گزر جائیں گے۔ بس 2 چیزیں جو ہماری مددگار بن سکتی ہیں، اعتراف بے ذنوبی و اننی ہوتا مسکن بولایت آل محمد، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا
اور دامن آل محمد سے وابستہ رہنا، اس سے جڑے رہنا۔ محبت یہ ہے کہ آقا کی خوشیوں پر خوش ہوں اور مصیبتوں پر ماتم کریں، جو ماتم کرنے کے لوگ منع کرتے ہیں۔ اپنی مصیبت پر جان کو مصروف اور گریہ کریں۔ اور کتاب اعمال میں داؤد ورطی سے منقول ہے کہ ایک روز خدمت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام میں میں حاضر تھا۔ آپ نے میرے سامنے پانی طلب کیا، اور جب پانی سامنے آیا تو چہرہ اقدس پر رنج و ملال کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور آنکھوں میں آنسو بھرائے، اور فرمایا خدا لعنت کرے ان اشقیاء پر۔ کون سے اشقیاء پر؟ جنہوں نے میرے جد مظلوم پر اور ان کے بچوں پر اور انصار پر پانی بند کر دیا، اور گرمی کا ذرا لحاظ نہ کیا۔ آہاں دریا فرات سے ملونوں کی جانور تک سیراب ہوئے، اور ساقی کوثر کا لال پانی نہ پی سکے، اور فرمایا خدا لعنت کرے ان اشقیاء پر جنہوں نے یہ مظالم کیے اور حسین مظلوم کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو مومن پانی پیے اور یاد کرے مصیبت ان کی، اور لعنت کرے ان کے قاتلوں پر۔ کن کی؟ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں لاکھ حسنہ لکھتا ہے، اور لاکھ گناہ اس کے محوے کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور لاکھ درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ گویا اس نے 1,00,000 بندے راہ خدا میں آزاد کی، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور روز قیامت ایک ٹھنڈے بادل کے زیر سایہ محشور ہوگا، اور تشنگی، قیامت اور گرمی سے امان میں رہے گا۔ اتنا ثواب اس کا ہے جو امام حسین کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ عزاداران حسین علیہ السلام بعد شہادت امام مظلوم اہل بیت شام کے زندان میں قید کر دیے گئے۔ آہاں کیسا زندان تھا کہ بوسیدہ دیواریں، ارے سخت اندھیرا اور نہایت تنگ، 1 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ ارے یہ عظیم ہستیاں یہاں رہیں۔ کھانا اور پانی اتنا کم ملتا تھا کہ بچوں کے لیے بھی ناکافی تھا۔ ایک روز جناب امام زین العابدین نے دیکھا، ارے جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ پوچھا، اے پھپھی اماں، ارے آپ تو عالمہ ہیں، بغیر معلمہ ہیں، کیا یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ بی بی رونے لگی اور جواب دیا، بیٹا جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے، ارے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ تک نہیں بھر پاتے، اور میں اپنے حصے کا کھانا بھی ان کو کھلا دیتی ہوں۔ اب طاقت جواب دے گئی ہے، اور مجبور ہو کر ارے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ ارے کس طرح گزارے ہوں گے یہ مصیبت کے دن۔ اب پھر عزیزوں کی جدائی، ارے شہداء کا بے گور و کفن چھوڑنا، ارے بچوں کی بلک اور بربادی۔ ایک روز یزید ملعون نے ایک سخت پریشان خواب دیکھا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، دیکھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، ارے جلد میری زوجیت کو رہا کرو،
ارے ورنہ اپنا انجام دنیا ہی میں دیکھ لینا۔ خواب سے بیدار ہوا یزید اور اہل بیت کو رہائی کا حکم دیا۔ جب اہل بیت زندان شام سے نکلے، ارے نہایت ضعیف تھے، چلنے کی طاقت تک نہ تھی۔ ارے 3 روز شام میں ماتم حسین کیا اور پھر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ جناب زینب نے خواہش کی کہ اے سید سجاد، ارے کربلا کے راستے سے چلو تاکہ ہم اپنے شہیدوں کے مزاروں سے مل لیں اور یہ دکھیا بہن بھائی سے اپنا حال کہہ دے۔ ارے سامان سفر آیا، چند سیاہ ماریاں اور ایک بشیر نامی شخص ساتھ چلا تاکہ راستے میں مدد مل سکے۔ جب شام سے چلے تو پہلے یہ قافلہ ارے قبر سکینہ پر پہنچا۔ ہائے سکینہ، ارے ہم قاضی سے چھٹ گئے اور تمہیں چھوڑ کر وطن جا رہے ہیں۔ بس ایک کوہرام برپا تھا۔ ارے میرا باپ کہتی تھی مجھے قبر سکینہ پر چھوڑ دو اور میری لاڈلی بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ بس امام علیہ السلام نے سمجھایا اور بی بی کو قبر سکینہ سے اٹھایا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، کیسا سفر تھا۔ ارے بیویوں کو غش آ جاتے تھے تو روتے ہوئے سارا وقت گزر جاتا تھا۔ جب قریب کرب و بلا آئے تو زینب کا دل ہلنے لگا۔ بھیا کا مرقدان پہنچا، ایک بار اپنے تئیں اونٹ سے گرا دیا اور فریاد کی پروردگار، ارے بہنیں بھائیوں کے پاس کس ارمان سے آتی ہیں۔ بس یہ دکھیا بہن کیا دیکھنے والی ہے کہ قافلہ قریب آیا۔ چند لوگوں نے روکا اور امام نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے غلام ہیں۔ جابر قبر حسین کے مجاور ہیں، یہاں کسی غیر کے آنے کی اجازت نہیں۔ ارے قافلے والے تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ حضرت جابر آئے، ارے پوچھا اے نیک بشر، مجھے اپنا نام بتائیے۔ امام نے کہا ارے مظلوم حسین کا مظلوم فرزند، ارے زین العابدین ہوں۔ بس حضرت جابر نے گلے سے لگا کر رونا شروع کیا۔ ارے اہل بیت اونٹوں سے اترے، ایک حشر برپا تھا۔ آج 40 کا دن ہے، آج بھی سفر ہے، 40 کا دن ہے، شہدائے کربلا کے چہلم کا دن ہے۔ آج 40 کا دن ہے۔ ہر بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر پر فریاد کرنے لگی۔ رنج سے بنی اسد کا مکان جو قریب تھا، ارے سن کر صدا یہ رونے کی ہر ایک نے کہا
مقتل میں داخلہ ہوا ناموس شاہ کا، مقتل میں داخلہ ہوا ناموس شاہ کا، چہل میں آج سکت رسالت ماپ کا۔ بس قبر اکبر پر بانو فریاد کرتی تھی، ارے میرے لال تو قبر میں سو گیا اور یہ ماں تیری قبر پر آئی ہے۔ بیٹا ماں بلبے میں بے نقاب پھرائی گئی، بیٹا رسن سے ہاتھ باندھے گئے اور کوئی فریاد سننے والا نہ تھا۔ اے میرے لال کس کی نظر تجھ کو کھا گئی، اے میرے لال کس کی نظر تجھ کو کھا گئی، ارے ہائے ہائے نہ موت پالنے والی کو آ گئی، ہائے ہائے نہ تیرا بیاہ، ہائے ہائے تیرا بیاہ رچانا ہوا نصیب، ہائے ہائے دلہن نہ بیاہ کے لانا ہوا نصیب، چین آئے گا زدن کو نہ راتوں کو سوؤں گی، ارے جب تک جیوں گی تیری جوانی پہ روں گی۔ بس ننھے سے مزار پر امی رباب فریاد کرتی ہیں کہ اے میرے شیر خوار، ارے میرے نازوں کے پالے، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا ننھا سا مزار دیکھوں؟ بیٹا جنگل میں کیسے نیند آئے گی، بیٹا دکھیاری ماں کو یاد نہ کرنا، نادان علی اصغر بے جان علی اصغر، ارے ماں صدق گئی ہے میرے ریحان علی اصغر، پیاسا گیا دنیا سے میرے نازوں کے پالے، ارے کس طرح چین آئے میری جان علی اصغر۔ مادر قاسم قبر قاسم پر کہتی تھیں، ارے اے بیوہ ماں کے سہارے، دلہن کو کس کی سہارے چھوڑ گئے، اجڑی ماں کو برباد کر گئے۔ قبر حسین سے زینب لپٹی ہوئی فریاد کرتی تھیں، ارے بھیا بہن لٹ کر آئی ہے، بھیا تمہاری امانت لاڈلی سکینہ، ارے زندان شام میں رہ کر رو کر شمر کے تماچے کھا کر مر گئی، بھیا اپنی قبر میں اس بہن کو چھپا لو، ارے زینب کی بہن سے قبر حسین کانپ جاتی تھی، ہر قبر پر بیویوں کی فریاد سے حشر برپا تھا، اور ام لیلا عالم بے خودی میں ارے بیان کرتی ہیں، اے شہزادی ارے کچھ گھیرنے کے واسطے خیمے سے منگا لو، یا پردے کی خاطر میرے اکبر کو بلا لو، سر کھول کے منہ خون میں والی کے بھروں گی، سر کھول کے منہ خون میں والی کے بھروں گی، اب قبر پہ نتھ چوڑیاں میں ٹھنڈی میں کروں گی۔ بس سید سجاد نے تسلی دے کر اور سب کو دربار پر قبر علمدار پر لے گئے۔ جناب
جب مرقد نظر پڑا زینب غش کھا کر گر گئی، ہوش آیا تو فریاد کرتی ہیں، ارے میرے غیرت دار بھیا، بہن بے پردہ ہو گئی، بازو میرا سن بن گئی، ارے سر سے چادریں چھن گئیں، بھیا کہاں چھوڑ کر سدھارے، ارے تمہاری لاڈلی سکینہ نے شمرلین کے تماچے کھائے اور کانوں سے بندے چھینے، کان زخمی ہو گئے، بھیا تمہیں بہت پیار کرتی تھی مگر تم نہ آئے، بھیا تمہیں یاد کر کر کے سکینہ شام کے قید خانے میں مر گئی، بھیا ہم مدینے جا رہے ہیں، صغرا کچھ پیغام دینا ہے تو دے دو، ارے قبر عباس کانپنے لگی، عابدی بیمار نے سب کو مرقد سے جدا کیا اور قتل گاہ میں لائے، ارے ہر بیوی کو وارث کی قبر سے اٹھاتے تھے لیکن کوئی دکھیا مرقد چھوڑنے کو تیار نہ تھی، بس زینب کہتی تھی بیٹا سجاد، ارے سب کو لے کر وطن سدھارو، اس دکھیا پھوپھی کو بھائی کی قبر پر چھوڑ دو، ارے وطن جا کر اہل وطن کو کیا منہ دکھاؤ گی، ارے بھرا کنبہ لے کر آئی تھی اور اب سب کو کھو کے کیسے جاؤں، جناب ام لیلہ کہتی تھی، ارے ماں قربان مجھے بھی چھوڑ جاؤ، میں بھی یہیں رہوں گی، مل کر کریں گے دونوں بپا شور حسین کو، ارے اکبر کو بانو روئے گی زینب حسین کو، جناب سید سجاد ارے بابا کی قبر پر آئے، قبر سے لپٹ کر رونے لگے، ارے بابا یہ فرزند کیسا لاچار ہے، علی اکبر علی اصغر رات کے پاس ہیں اور میں مضطر اور ناچار رونے کو رہ گیا، ارے بابا پھوپھی کو رخصت فرمائیے تاکہ آپ کی وصیت پوری کروں، ارے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں صبر کیجیے اور بابا کی وصیت پوری کیجیے، مدینہ جانا اور سفر اور صغرا کو تسلی دینی ہے، پھوپھی صغرا بابا کی سنانی سن کر مر جائے گی، ارے جناب زینب نے حکم امام سنا اور سب قبروں سے رخصت ہو کر ارے بھیا کی قبر پر گئیں، قبر سے لپٹ کر رونے لگی، رخصت ہونے کو دل نہ چاہتا تھا، ارے ناچار قبر سے آخری رخصت لی اور کس بے کسی سے فرمایا، مرقد سے سر کو پیٹ کے کرتی تھی یہ بیان، ارے مرقد سے سر کو پیٹ کے کرتی تھی یہ بیان، بہنا کا کچھ خیال نہیں ہائے بھائی جان، اے میرے کربلائی برادر حسین جان، ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، ارے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، اللہ میری بھی پوچھنا،
اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتاً، ہائے ہائے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان، بھیا گلے لگاؤ تو جاؤں سوئے وطن، ارے آئی ندا سدھار خدا حافظ و بہن، بس قبر امام جنبش میں آئی اور لرزنے لگی، آواز آئی میری بہن صبر کرو اور مدینہ جاؤ، صغرا کو میں نے سمت سے بھی پیار کیجیو، ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو، بس بھیا سے رخصت ہو کر بی بی سواریوں کی طرف بڑھیں، ارے سب کو سمجھایا اور صبر کے ساتھ تماریوں میں بٹھایا، جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا تو کس بے کسی سے قبر حسین کو دیکھا اور کربلا پر نظر ڈالی اور کہا اے کربلا سید دلگیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بد نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، کیا بد نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، جس کی مجاوری بھی نہ تم نے قبول کی، بس زینب اونٹ پر سوار ہوتی تھیں اور عالم اسرار میں گر پڑتی تھیں اور رو رو کر کہتی تھیں ارے بھیا تمہیں کجاوا میں آ کر مجھے بٹھاؤ، بھیا تمہیں کجاوا میں آ کر مجھے بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں راہگیروں کو ہٹاؤ، روکیں قناتِ اکبر و عباس کو بلاؤ، بھابھی کی گود خالی اصغر کو لیتے آؤ، سردار سے قافلے کے ساتھ ہو لیے، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، سردار سارے قافلے کے ساتھ ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، چہلم کی رخصتی صرف 2 بند میں لاسٹ میں پڑھ رہی ہوں، طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا، سر پیٹ مومنوں بقا کا مقام ہے، سر پیٹ مومنوں بقا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، رونق کے دن چلے شہ ذیشان کا کوچ ہے، وہ حضرت حسین سے مہماں کا کوچ ہے، آقا تیرے قربان خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، افسوس کی فریاد فغاں کر کے نہ روئے، افسوس کی فریاد فغاں کر کے نہ روئے، حسرت ہے کہ ہم آپ کو جی بھر کے نہ روئے۔